بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی چند نشستوں سے حضرت علامہ اقبال اور ان کے افکار پہ بات ہو رہی تھی، اور دو نظمیں، ان کا تو سارا کلام ہی بہت ٹاپ کا ہے، اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ وہ امتوں اور قوموں کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلابات اور تبدیلیاں آئی ہیں وہ نظریے کی بنیاد پر آئی ہے، اور جہاں کوئی نظریہ نہیں تھا وہاں پر ہنگامہ ضرور ہوا، حکومتوں کا رد و بدل ہوا، لیکن کچھ ہی عرصے میں لوگوں نے دیکھا کہ سوائے قتل و غارت گری کے اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اور یہ کوئی 10-20 برس کی بات نہیں ہوتی۔ قومیں جب اپنی پٹڑی سے اترتی ہیں اور نظریہ باقی نہیں رہتا تو بسا اوقات کئی صدیاں اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزر جاتی ہیں۔ نہ استحکام ہوتا ہے، نہ امن ہوتا ہے، نہ معاشی حالات درست ہوتے ہیں، اور پھر عالمی طاقتیں اب پچھلی جو صدی تھی اس سے وہ عالمی سطح پر مداخلت کرتی ہیں۔ اس تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو پچھلی صدی گزری ہے 19ویں 20ویں، اس 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کی تیاری کے لیے خود یورپ نے اور امریکہ نے کئی 100 برس کام کیا ہے، تب جا کر وہ پوری دنیا میں کوئی نظریہ دے سکیں۔ تو نظریے کی بنیاد پر ہی اقوام اٹھتی ہیں، اور نظریات کی جنگ ہوتی ہے، اور نظریات ہی کے تحت حکومتیں آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں۔ نظریہ آپ کی وہ فکر اور سوچ ہے، اس کو کہتے ہیں جو کبھی بھی اپنے سیاق و سباق کے تبدیل ہو جانے کے باوجود وہ تبدیل نہ ہو۔ نظریہ نام ہے اس سوچ کا جس پہ ایک فرد یا مختلف افراد یا پوری قوم جمع ہو جاتی ہے، اور سردیوں کی گرمی اور کوئی سی بھی صدی ہو اور کوئی سی بھی حکومت ہو، اور وقت اس نظریے کے موافق ہو یا مخالف ہو، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک نظریہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اب یہ کسی صورت تبدیل نہیں ہوگا۔ جس آدمی کا بھی نظریہ ہے کبھی نہیں ہوگا کہ وہ کافروں کی حکومت میں چلا جائے تو وہ کہے خدا ایک نہیں تین ہے، اور مسلمانوں کی حکومت میں آ جائے تو وہ کہے خدا ایک ہی ہے۔ اسی طرح دن اور رات، سیاسی تبدیلیاں، معاشرے کی تبدیلیاں کبھی بھی نظریے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی انقلاب آتا ہے، اور لوگ اسی اپنے نظریے کی خاطر جان بھی دیتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ نظریاتی چیزیں تھیں، اور ان لوگوں نے ان نظریات پر کام کیا، اور انہی نظریات کی وجہ سے وہ ابھرے، بنے، سنورے، اور جب نظریہ قائم نہیں رہا تو وہ حالت
اب ہے تو ہے۔ کمیونسٹوں نے 1 صدی پہلے جو مسلمانوں کو بے دخل کیا اور روس کا انقلاب آیا اور زار اور یہ سب لوگ، اس سے بھی پہلے بہت سے علاقے ان سے چھینے، اور کمیونزم جس کے متعلق کارل مارکس یہ کہتا تھا کہ جرمنی میں ابھی اگلے ہفتے جو سورج طلوع ہوگا وہ کامریڈز کی عید ہوگی اور کامریڈز کی حکومت ہوگی، بس خدا کی حکمت اور اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا، لیکن جو بیج وہ جرمنی میں جرمنز میں بکھیرتا رہا وہ پودا جا کے پھوٹا ماسکو، اور 1917 کا انقلاب اس نے مسلمانوں کو جو تباہ کیا، اب تو کیا صدیوں مسلمان اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے اگر یہی حالت قائم رہی۔ عراق میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ان کے چہرے دیکھ کے بالکل صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ عرب نہیں ہے۔ تو 1 2 4 سے تو آدمی درگزر کر لیتا ہے، جب 20 50 آدمی ملے تو آخر وہ پوچھتا ہی ہے۔ ہم نے پوچھا تو ہر ایک نے یہ کہا کہ جب روس سے بے دخل کیے گئے تھے مسلمان تو اس وقت ہمارے دادا پردادا فلاں فلاں ہجرت کر کے عراق آ گئے تھے، حرمین شریفین چلے گئے تھے۔ وہ زمانہ مسلمانوں کی بڑی قسمہ پرسی کا تھا، کیونکہ پورا عالم اسلام اس وقت غلام تھا۔ یہ ایک تاریخ ہے پوری جسے ہمیں پڑھنا اور سننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیسے اور کس طرح بے دخل کیے گئے مسلمان۔ کمیونزم تھا کیا؟ ہیگل کے فلسفے کی ایک نئی شکل تھی اور وہ نظریہ تھا۔ پڑھی لکھی قوم تھی اور کوئی بچہ یہ نہیں گوارا کر سکتا تھا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے ہیگل کو نہیں پڑھا۔ یہ اتنی شرمندگی تھی، جیسے آج کوئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں انٹرنیٹ نہیں جانتا، میں ای میل کرنی نہیں جانتا، تو اس کے دوست ہنسیں گے کہ تمہیں ای میل کرنی نہیں آتی اور تمہیں انٹرنیٹ یوز کرنا نہیں آتا۔ اس سے زیادہ شرمندگی کی بات تھی کہ مارکس اور اینگلز اور اس کو تم نے نہیں پڑھا اور اس کا فلسفہ، تو وہ قوم جو تھی وہ ایک نظریے کی بنیاد پر اٹھی بھی، اور دنیا میں یہی ہوتا ہے، نظریے کو جب قوت نافذہ مل جاتی ہے تو پھر اس نظریے کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اوریجن سامنے آتی ہے، پتہ چلتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ تو علامہ اقبال خالصتاً نظریاتی آدمی تھے اور ایسی ایسی چیزیں الہام ہوتی تھی انہیں کہ اتنے گہری فکر کے لوگ ان کے معاصرین میں بہت کم تھے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے شراب پی لی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو خدا پوچھے گا، اور اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آزادی دی، اللہ کا شکر ہے میرے بچے، اللہ کا شکر ہے میری بیٹیوں کے رشتے، اللہ کا شکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے کبھی کوئی آدمی نہیں دیکھا جس نے کبھی خدا سے یہ بھی کہا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ علامہ اقبال کو سمجھنے کی توفیق دی، اور کوئی نہیں دیکھا جس نے کبھی یہ بھی کہا ہو کہ اے خدا یہ جو نعمت تو نے ہمیں دی تھی اور ہم نے اس کی ناقدری کی اور ہم نے اسے پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، خدایا اس گناہ کو معاف کر، قیامت میں شاید اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ
رزق میں صرف کھانے پینے کا ہی حساب نہیں لے گا، وہ ان افراد کا بھی حساب لے گا جن کو اس نے نظریاتی نور بنا کر بھیجا تھا کہ تم اس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ ختم نبوت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی، اور 2 سلسلے اللہ نے اس کے بعد جاری رکھے ہیں، ایک اجتہاد کا اور ایک تجدید کا۔ اگر اجتہاد اور تجدید یہ دونوں مناسب نہ ہوتے تو اسلام چل ہی نہیں سکتا۔ جتنا وقت بدلتا جا رہا ہے فتوے بدلتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اجتہاد ہے نا، علماء کرتے ہیں۔ پہلے کسی کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ ٹی وی ہو، تصور ہی نہیں تھا۔ اب جب سے یہ چیزیں آئی ہیں تب سے فتوے بھی آئے ہیں، جائز ناجائز یہ ایک الگ بات ہے۔ بلڈ، اس کی ٹرانسفیوژن جائز، الگ بات ہے جائز ناجائز ہونا۔ اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے ناجائز کہے، لیکن اجتہاد کے ذریعے ہی تو یہ چیزیں ہیں۔ اور ایک تجدید، تاکہ قیامت میں خدا سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں پیدا ہوا تھا 1915 میں، کوئی آدمی ہی نہیں تھا، کہاں جاتا، کوئی تیری راہ دکھانے والا ہی نہیں تھا، نبوت آپ نے ختم کر دی تھی اور کوئی آدمی نہیں ملا۔ اللہ نے ختم نبوت کے صدقے میں یہ دوسرا درجہ بھی رکھا ہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ خدا پیدا کرتا ہے جن کے بارے میں وہ قیامت میں پوچھے گا کہ تمہارے شہر، تمہارے ملک، تمہارے گلی محلے میں یہ لوگ رہتے تھے، تم کہاں تھے؟ اسی لیے اللہ تعالی اپنے آپ کو بار بار، اب الفاظ نہیں ملتے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، لیکن عام سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الزام سے بچاتا ہے، بار بار ان لوگوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ آدمی ہیں جو اپنی قوموں، ملکوں اور امتوں کی تقدیر بدلنے والے۔ علامہ اقبال نے 2 نظمیں اپنے سارے کلام میں کمال کی کہی ہیں، بہت کمال ہے۔ ایک تو جب وہ اسپین گئے تو دریائے کبیر، جنہوں نے اسپین دیکھا ہے وہ اب بھی جانتے ہیں کہ دریائے کبیر کیا ہے۔ پورا اسپین اس سے سیراب ہوتا ہے۔ پرشین ویل، پرشیا اب بھی کام کرتا ہے۔ ہم نے اسپین میں دیکھا مسلمانوں نے پانی کی تقسیم کا نظام جو صدیوں پہلے رکھا تھا اب بھی چل رہا ہے۔ دریائے کبیر پہ ایک بہت بڑا ویل لگا ہوا ہے اور لوٹے اس میں گھومتے ہیں، اور لوٹا جب نیچے آتا ہے تو پانی اس میں بھر جاتا ہے، جب بالکل ٹاپ پہ جاتا ہے تو وہ خالی ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے، مسلمانوں نے اسپین کے مختلف علاقوں کے لیے نہریں کسی زمانے میں قائم کی تھی، تو مسلسل اس دریا کا پانی ان نہروں کے ذریعے مختلف جگہوں پہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں کہا ہے کہ کون جانتا ہے کہ دریائے کبیر کے کنارے پر بیٹھ کے ایک آدمی امت کو دوبارہ اٹھانے کا ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس پہ انہوں نے کمال کی نظم کہی، لیکن اس نظم میں علامہ پہ توحید غالب ہے۔ اور پھر وہ گئے فلسطین، سفر انہوں نے کافی کیے، یورپ گئے، برگسان سے ملے۔ پاکستان اس صدی کا ٹکر کا فلسفی تھا، علامہ بڑے خوش ہوئے اس سے مل کے۔ سستی بھی بہت تھی، ایسے ہی مزاج کی بات ہے، لیکن وہ پیرس رہے اور پیرس کے قریب ایک گاؤں تھا جہاں پہ برگسان تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کب آئے گا وہ فلسفی، ان کے فلاں تاریخ، تو کہنے لگے یار یہیں رہو، کون اتنا سفر کرے، لیٹے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، فکر کا غلبہ تھا۔ برگسان سے ملے، برگسان نے ان سے باتیں پوچھی، جدید حالات پہ بحث کی، ان سے پوچھا
کہ ان جدید مسائل کا حل کیا ہے، تو علامہ نے جب انہیں کہا کہ شہروں کی تحدید اور آبادیوں کے تناسب سے شہروں کا بسانا، تو بڑے حیران ہوئے، کہنے کہ تمہیں یہ آئیڈیا کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا یہ آئیڈیا نہیں ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ مدینہ کی آبادی جب اتنی ہو جائے تو اس شہر میں نیا گھر نہیں بنایا جائے گا، نئے شہر آباد کرو، وہاں جاؤ۔ اس پہ جگہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ پھر ٹائم کے بارے میں شروع ہوئے، اور علامہ نے کہا کہ ٹائم پہ میرا فلسفہ یہ ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، میں خود ہی زمانہ ہوں، تو برکساں اٹھ کھڑے ہوئے کہ اتنی زبردست بات، کہاں یہ ہمارے یہاں ہے۔ پھر وہ فلسطین گئے۔ فلسطین جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ عربوں کے اس ماحول کا تاثر بھی تھا، پھر اور لوگ بھی تھے، مفتی فلسطین کے زندہ تھے، یہ ان سے ملے۔ پھر فلسطین کی زمین اس زمانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا مرکز تھا، اور مدینہ منورہ سے دمشق تک ریلوے بچھائی گئی۔ اور علامہ اقبال نے اپنے آخری 2 سالوں میں جو خطوط لکھے ہیں، انہوں نے ان خطوط کو آپ اگر پڑھیں تو ایک طرح سے سر پیٹا ہے کہ اگر یہودی کامیاب ہو گئے اور ان کا ملک وہاں فلسطین میں بن گیا تو یہ ایسا خنجر ہے جو مسلمانوں کے دل میں وہ قیامت تک کے لیے چبھو دیں گے، کسی طرح اس مملکت کو بننے سے روکو۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ان کے خطوط میں مل جائیں گی۔ وہ پہروں روتے تھے اس بات پہ کہ جسے اب آپ اسرائیل کہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس کا قیام وجود میں آ جائے اور عرب ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ اس فلسطین سے مسلمانوں کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور اللہ کا رحمت اور مہربانی کا در کھلا ہوا۔ وہی وقت تھا جب محمد علی جوہر رامپوری، محمد علی جوہر، شوکت علی، انہوں نے مسلمانوں کا نصیب بدل دیا۔ اتنے بڑے لیڈرز تھے، اب شاید ہمارے نصاب میں بھی نہیں پڑھاتے کہ یہ لوگ کون تھے، انہوں نے کیا قربانیاں دی۔ کامریڈ اخبار جسے پڑھتی تھی گورنر جنرل جو یہاں تھے، ان کی اہلیہ، اس نے ایک دن کہا کہ میری بیوی ناشتہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ کا اخبار نہ پڑھ لے۔ کامریڈ کی انگلش اتنی زبردست لکھی جاتی تھی۔ محمد علی جوہر ایک دن لکھنے بیٹھے اور 13 گھنٹے تک مسلسل ایک ایک مضمون لکھتے رہے ترکی کی جنگ پہ۔ اور انہوں نے سے چھاپا اور انہوں نے کہا ترکی کو یہ چیزیں ہیں اور یہ کرنا چاہیے۔ ان کے جو نوکر تھے انہوں نے لکھا کہ 13 گھنٹے تک میں مسلسل انہیں کافی دیتا رہا اور وہ لکھتے رہے۔ اتنے رچ مائنڈڈ تھے یہ لوگ۔ محمد علی جوہر، ان سے ایک پارٹی میں ان کی مسز بھی ملی گورنر جنرل کی، تو کسی نے کہا کہ وہ جو آپ کامریڈ کی اتنی تعریف کرتی ہیں اور ناشتے سے پہلے اسے پڑھتی ہیں، وہ آئے، وہ کامریڈ نکالتا ہے۔ بہت شوق سے ملنے گئے اور محمد علی سے مل کے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں انگلش کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس کا گاؤں سے، کہاں گاؤں سے؟ کہ اس گاؤں کا کیا نام؟ ان کا آکسفورڈ۔ اب بھی جس نے آکسفورڈ دیکھا ہے دریا کے کنارے، وہ جان سکتا ہے کہ واقعی وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن اس گاؤں کی ہر گلی میں تعلیمی ادارہ ہے، اس گاؤں کے ہر چوک میں تعلیمی ادارہ ہے۔ بارہا جانا ہوا
اور دیکھتے رہے کہ یہاں وہ لوگ تیار کیے جاتے ہیں جن کی طوعاً او کرہن غلامی ہمیں قبول کرنا پڑتی، ہم ان کے غلام بن کے رہتے ہیں۔ محمد علی جوہر 1930 میں گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، لاما بھی ساتھ ہی تھے، تو لاما بڑے متاثر ہوئے اس چیز سے۔ محمد علی جوہر نے تقریر کی، ٹھیک ٹھاک تھے، انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے حکمرانوں کو میں ایک بات بس بتانا چاہتا ہوں، آج یہاں سے آزادی ملنی چاہیے یا پھر میری لاش یہاں سے جائے گی اور کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں آزادی دیں، فیصلہ کریں آج ورنہ میں مر جاؤں۔ اللہ جانے کیسے انہوں نے کہا، رات کو سوئے اور سوتے سوتے ہی ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا اور ختم۔ الہام تھا انہیں، کیا چیز تھی کہ ان کا جنازہ فلسطین لے جایا گیا، بیت المقدس میں انہیں دفن کیا گیا۔ علامہ نے اس پہ فارسی میں بڑی اچھی نظم کہی ہے، اس کا ایک مصرع انہوں نے کہا، کمال کا مصرع کہا کہ جوہر خدا سے ملنے کے لیے اسی راستے سے گئے جس راستے سے ان کا پیغمبر معراج میں اللہ سے ملنے گیا تھا، کہ پیغمبر جس راستے کے لیے کو پیغمبر علیہ السلام کے لیے خدا نے چنا تھا، جوہر یہ ساری چیزیں۔ ایک سفر علامہ نے اور کرنا تھا، جس سفر پہ وہ عام طور پہ رو دیتے تھے، ان کے جو دوست تھے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ علامہ کے سامنے حرمین شریفین کا تذکرہ نہ کرنا ورنہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیں گے۔ انہوں نے ارمغان حجاز غالباً لکھی اور انہوں نے اس میں لکھا ہے، وہ کہتے تھے بس میں حرمین شریفین جاؤں گا اور یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، یہ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں گا، کہ بس یہ میری کتاب پوری ہونے دو، میں جاؤں گا اور حضرت کو سناؤں گا۔ کمال کی کتاب، لیکن وہ جو گھڑی مقرر تھی وہ آ گئی۔ اس میں فلسطین میں جب وہ گئے تو انہوں نے وہاں ایک نعت کہی ہے، یہ ہے وہ نعت ذوق و شوق۔ اس کے ایک حصے کو آپ نے سنا ہوگا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ابا۔ اس کی تشریح ہم نے کر دی تھی، پھر ہمیں خیال آیا کہ ہم اس ساری نظم کو ہی پڑھ لیں، تو ساری نعت کو ہی پڑھ لیں۔ نظم کیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے بڑا چھایا ہوا ہے، اور اردو میں اتنی طویل نعتیں بہت کم ملیں گی، اور بالکل کوہ نور جسے کہیں علامہ کی یہ نعت جو ہے وہ کوہ نور کی طرح ہے، اس کے برابر گہرائی میں اور اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں، اور اس کے برابر وسعت نظری میں اور الفاظ کا اتار چڑھاؤ اور آواز کا باہمی طور پر مل جانا، خود ان کے کلام میں نہیں۔ فلسطین گئے ہوئے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ درے غامدم زاں ہما بوستا تہیدست رفتن سوئے دوستا۔ میں اپنے دوستوں کی محفل میں ہندوستان جاؤں، اور 38 میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ظاہر ہے کہ بر صغیر متحد تھا، تو انہوں نے کہا میں اس باغ سے فلسطین سے خالی ہاتھ جاؤں دوستوں کے ہاں، یہ اچھا نہیں لگتا، تو اپنے دوستوں کے لیے اس باغ سے کچھ پھل پھول کوئی چیز تو لے کے جاؤں تاکہ میں دوستوں کو پیش کروں کہ میں عربوں کے اس باغ سے آیا ہوں جہاں سے امت کی تاریخ وابستہ ہے۔ شاید نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزرتا ہے، اس سال اسرائیل نے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات کھولیں۔ وہ مزارات حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کے ہیں یا نہیں ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تو یہ ہے
کیوں کہتے ہیں پوری کائنات میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے باقی کوئی قبر کسی نبی کی محفوظ نہیں. ان کا موقف یہ ہے. وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. اس بیت المقدس کے قریب ایک قبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں ہے. اب وہ کہاں ہے کسی کو کچھ پتا نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ عجب ربک، آپ کے پروردگار نے یاد فرمایا ہے. تو انہوں نے اسے تھپڑ مارا. تو وہ فرشتہ خدا کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اللہ ایسے آدمی کے پاس آپ نے بھیجا جس کی طبیعت پہ غصہ غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میں جانتا ہوں اسے، اور اس سے کہو کہ وہ کیا چاہتا ہے، دنیا میں رہنا یا ہمارے پاس آنا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہے تو اسے کہیں کسی بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے. تو بیل کی کھال میں باریک باریک بال ہوتے ہیں نا، تو جتنے بال اس کے تلی تلے آ جائیں گے اتنے ہی زندگی ہم دیں گے، اتنے سال. چنانچہ یہ ہوا تو انہوں نے کہا اس فرشتے سے کہ پھر کیا ہوگا، اس کا پھر موت. تو کہنے لگے مرنا ہی ہے تو وہ وقت کیا اور اب کا وقت کیا، بس اتنی دیر ٹھہر جاؤ کہ میں بیت المقدس پہنچ جاؤں. اور جب اتنا فاصلہ مسجد کا اور میرا رہ جائے کہ میں اگر ہاتھ اٹھا کے پتھر پھینکوں تو مسجد کے صحن میں گرے تو مجھے بس ختم کر دینا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ تمنا کرے کہ کسی اچھی جگہ پہ دفن ہو تو بالکل درست ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر رہا ہوگا کہ مسجد کو اور وسیع کرنا ہوگا یا کچھ رہی ہوگی بات، ان کا مسجد سے بس اتنا فاصلہ رہ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر جب میں گیا تھا معراج میں تو ٹیلوں میں نیچے مٹی میں وہ قبر آ گئی ہے. میں گزر رہا تھا تو جبریل نے مجھے کہا کہ ذرا دیکھیں یہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. تو اب میں نے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اب یہی قبر تھی یا عالم برزخ تھا، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تھا اور آپ نے کہا تم میرے ساتھ ہوتے عمر تو میں تمہیں ان کی قبر بتاتا کہ وہاں ہے. لیکن حضرت یوسف، حضرت یعقوب، ان کے بیٹے، ان کے باقی لوگ، ان کی قبریں اب اسرائیل نے علیہ السلام نے کھولی. شاید آج نصف صدی کے بعد. تو وہاں پر وہ انوارات، برکات، چپا چپا اسرائیل کا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آماجگاہ ہے، گزرگاہ ہے. وہ ٹیلا جس پہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنم لیا تھا، مریم جہاں رہی ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے. نسائی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس ٹیلے کو دیکھا تو جبریل نے کہا کہ یہاں ٹھہریں. میں ٹھہرا تو اس نے کہا کہ یہاں 2 رکعتیں پڑھیے. عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے، مریم یہاں آئی تھی، وہ ابھی بھی ٹیلا موجود ہے. حضرت مریم کی قبر بھی موجود ہے کہتے ہیں. بہرحال یہ ساری ایک تاریخ ہے. تو علامہ نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو ان کی طبیعت پر یہ اثر ہوا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کہیں دست رفتن سوئے دوستوں کے پاس خالی ہاتھ جاؤں، کچھ بھی نہ لے کے جاؤں، یہ تو بڑی بری بات ہے. کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے. اب انہوں نے تعریف کرنی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے لیے وہ منظر باندھتے ہیں. ٹاپ کی شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نعت، کوئی قصیدہ، کوئی ایسی چیز کہنی ہو
تو پہلے وہ شروع کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، منظر کیا ہے۔ شاعری میں یہ کمال کی چیز ہوتی، اور عربوں کی شاعری میں جنہوں نے بھی شاعری پڑھی ہے یا ایم اے اردو کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ سٹیپس ہوتے ہیں قصیدے میں، ان چیزوں میں۔ تو علامہ اقبال نے اپنے اس پہلے بند میں، یہ بند نہ کہیے تو اس کو نظم جو بھی آپ کہیے، اس کے پہلے حصے میں انہوں نے صبح کا سما باندھا ہے اور مدینہ منورہ کے اطراف کی بات کی ہے، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی اس شہر میں آتا ہے بڑے نصیب والا ہے، بڑا مقدر ہے اس کا جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہو جائے۔ اور ہے بھی ایسے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہت چیزیں فرمائی تھیں، فرمایا تھا کہ میرا یہ شہر اس کو پاک رکھے گا اللہ، زلزلے آئیں گے اور منافق نکل جائیں گے۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ تم سے اگر ہو سکے تو میرے اس شہر میں مرنا، جو میرے شہر میں مرے گا میں اس کی شفاعت قیامت میں کروں گا۔ یہ بھی فرمایا تھا، دعا دی تھی کہ اللہ جتنی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے مکہ کو برکتیں دی ہیں، اللہ اس سے دگنی برکتیں میں اپنے شہر کے لیے چاہتا ہوں۔ اور بہت چیزیں آئی ہیں، بہت چیزیں۔ کوئی بات تو تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، دعا مانگتے تھے کئی مرتبہ کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور اللہ میری موت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ ان کی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بین ظہرانئی العرب، والد آپ عربوں کے بالکل بیچ میں آ گئے، چاروں طرف اسلام کی حکومت ہے، چاروں طرف اسلام کا غلبہ ہے، انا لک بالشہادہ، یہاں شہادت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو آئے گی جب آپ فوج میں جائیں اور لڑیں، یہاں شہادت کہاں سے؟ تو فرماتی تھی میرے والد نے بڑا ٹھنڈا سانس دیا اور انہوں نے کہا میری بیٹی سیاتی بہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو موت ہمارے پاس یہیں آ جائے گی، شہادت یہیں ہم لے لیں گے۔ وہی ہوا، شہادت ان کے پاس آ گئی۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا میری بیٹی سیاتی بہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو شہادت ہمارے پاس یہیں آ جائے گی۔ یہ مقام کے لوگ تھے۔ تو کوئی بات تو تھی مدینہ منورہ میں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا مانا اس بات کا کہ ان کے شہر کو کوئی برا کہے، متعدد احادیث۔ تو علامہ نے اس شہر کا ایک منظر باندھا ہے، اور ابھی گویا وہ اس کے مضافات میں ہے، اس کے قرب و جوار میں ہے، اور شروع کیا ہے، کہتے ہیں قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما۔ دل اور نظر کی زندگی اگر بنے تو دشت میں، صحرا میں، اس کھلے علاقے میں صبح کا سما دیکھو۔ اور بات یہ بتائی ہے کہ قلب اور نظر دونوں میں دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ قلب، دل جو دیکھتا ہے تو وہ قوت پاتا ہے نبوت سے، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اسے غارت کر دیتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آنکھ کی گرفت میں آ جائے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ جو چیز آنکھ کی گرفت میں آ جاتی ہے اس کا حسن تباہ ہو جاتا ہے۔ آنکھ ہمیشہ گراتی ہے، آنکھ کا دیکھنا بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ ہو دید کی تڑپ تو آنکھوں کو بند کرے، ہو دید کی تڑپ تو آنکھوں کو بند کرے، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔
ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. آنکھ کی گرفت جب پوری ہو جاتی ہے نا تو یہ اور عذاب بن جاتا ہے. حسن آنکھ دیکھتی ہے اور احاطہ نہیں کر سکتی، بار بار دیکھتی ہے، بار بار دیکھتی ہے. اور جب آنکھ سیراب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس صورت کی کشش ختم ہو گئی. نظر گراتی ہے چیزوں کو. دل کی نظر اجالا پیدا کرتی ہے. دل کی نظر جو ہے نا، اسی لیے علامہ نے ذوق اور شوق، اس کا نام ہی ذوق و شوق لکھا ہے. ذوق دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے اور شوق نہ دیکھے سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے جس کو دیکھا نہیں ہوتا نا، اس کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے. یہ ان سے پوچھو جو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو جذب اور وجد طاری ہو جاتا ہے، جھومنے لگتے ہیں. اسی لیے خدا کو جب پہلی مرتبہ اس کی مخلوق دیکھے گی، اس کی تجلیات کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سجدے میں پڑ جاؤ گے. اور کتنے برسوں کا وہ سجدہ ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، کروڑوں سال کا، اربوں سال کا. وہ جو فرسٹ ویژن ہے نا، پہلی دیکھ، پہلی دید، کہتے ہیں علامہ نے کمال کا نام رکھا ہے ذوق و شوق. ذوق اصل میں ہے چلنے کی صلاحیت. چلنے کی صلاحیت کو ذوق کہتے ہیں. اور شوق ہوتا ہے جو ذوق کی تسکین کرتا ہے، پہنچنے کی صلاحیت. چلنے کی صلاحیت الگ ہے، پہنچنے کی صلاحیت الگ ہے. چلنے کی صلاحیت ہے نہیں چل سکتا، اور شوق ہو جائے تو شوق اس کے ذوق کو پھر تازیانہ کوڑا لگاتا ہے. چلو فوجی سے پوچھو، ذوق ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، اور شوق پیدا ہو جائے کہ لڑنا ہے، فلاں ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، تو پھر وہ چلتا ہے. شوق نہ ہو تو بیٹھا رہتا ہے، اٹھ کے گلاس پانی کا پینا دشوار ہو جاتا ہے. تو ذوق اور شوق یہ کہا، اس لیے ذوق دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے اور شوق بن دیکھے پیدا ہوتا ہے. دل کی آنکھ قوت حاصل کرتی ہے، اس کی ساری بینائی دل کی آنکھ کی رویت حق ہے. جتنا جو شخص سچا ہے نا، اس کی دل کی آنکھ اتنی اجلی ہے. دل کی آنکھ کو جو چیز برباد کرتی ہے اور مٹی جو پڑتی ہے دل کی آنکھ میں، وہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ دل کی آنکھ ختم ہو جاتی ہے. جتنا بڑا جھوٹا ہے اتنا ہی دل کا وہ اندھا ہے. اسی لیے اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ جو ان کے سینوں میں دل ہے نا، یہ دل ان کے اندھے ہیں. اور دل کی آنکھ سچائی سے تقویت پاتی ہے، اور صدی بعد کا قصہ دیکھ کے بتاتی ہے کہ اگلی صدی میں یہ ہو جائے گا، دیکھنا. تو مٹی میں مل جاتی ہیں ہڈیاں اس کی، اور اس کا کہا لوگ کہتے ہیں یار اس نے سچ کہا تھا، اس لیے کہ وہ ظاہر کی آنکھ بند کر کے دل کی آنکھیں اس کی کھل گئی. یہ جھوٹ اتنی قابل نفرت چیز ہے، اور یہی وجہ مسند احمد میں آتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کسی اور طرف لے جاتی. لوگ ملنے آتے ہی تھے، آخر دین، دعوت، اسلام سب کچھ ہوتا ہی تھا. انہوں نے کہا بس جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ بھی ہو جاتا تھا نا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یجد فی قلبہ شیء، آپ اپنے دل میں برابر اس انسان کے لیے تردد محسوس کرتے تھے، اس سے ایزی نہیں رہتے تھے. پھر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے متعلق تردد آ جانا، اس کا مطلب ہے اس کے ایمان کے لالے پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آ جائے کسی کے متعلق کہ یہ آدمی ایسا ہے یا مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اتنا تو گرے گا کہ مومن سے منافق ہو جائے۔ اس لیے قیامت میں سب سے زیادہ جو چیز کام آئے گی نا، وہ سچ ہے، سچائی ہے۔ بس دو لفظوں کی بات، یہ لا الہ الا اللہ سچائی تو ہے، اور کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، تو تمہیں کیا پتا بھائی خدا ایک ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے قیامت آئے گی، میرے پاس کیا دلیل ہے قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ محمد رسول اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتا ہے تو خدا کی توحید بھی آ جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار نہ ہو تو اس سارے دین کا اعتبار ہی کیا ہے؟ پورے کا پورا ایمان اس زبان کی تصدیق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے کہا حضرت بالکل، جہنم ہے، ہم نے کہا حضرت بالکل آپ سچ فرماتے ہیں، اللہ ایک، ہم نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ ولیعذ باللہ اگر وہ تعلیم دیتے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں، تو جو انہیں مانتا وہ یہی مانتا۔ ایمان پیغمبر کی زبان کی تصدیق کا نام ہے، بس دو لفظوں میں۔ تو علامہ نے قلب اور نظر دونوں کو ملایا، اس لیے یہ جو سچائی سے پیدا ہونے والا حال ہے نا، یہ آدمی کی مستقل حالت بن جانی چاہیے۔ سچائی سے جو حال پیدا ہوتا ہے، جب یہ جم جاتا ہے تو ایسا آدمی خدا کے دوستوں کی فہرست میں چلا جاتا ہے۔ قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما، دل دیکھتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، مدینہ منورہ کے ارد گرد دشت ہے، اس کا سما پیدا ہو رہا ہے، اور چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ کیسے جوڑا ہے؟ صبح کا سما، ندیاں رواں، ردم پیدا ہوتا ہے۔ شاعر الفاظ سے کھیلتے ہیں، اور علامہ کے ہاں اور غالب کے ہاں، دونوں کے ہاں الفاظ غلام بن کے کھڑے رہتے ہیں۔ غالب کا بھی یہی حال ہے، چھوٹے سے لفظ کو اٹھاتا ہے، اتنے بڑے معنی اس میں پیدا کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دیکھو یہ بات کیا ہے۔ یہی حال ان کا بھی ہے۔ غالب ذرا سے مضمون کو اٹھاتا ہے، کمال کر دیتا، کمال کرتا ہے۔ پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، اوک کہتے ہیں نا اس سے، پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے، شراب تو دے۔ کمال کا مضمون باندھا کہ میرا دل اے رب تیری معرفت کے قابل نہیں ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے، میرا دل اگر نہیں صاف کرنا نہ کریں، مگر اپنی شناسائی تو دے دیں، شراب تو دے، تجھے پہچانوں تو صحیح۔ دل نہیں صاف ہوتا تو اس سے بھی محرومی ہو جائے۔ خیر چھوڑو، ایک اور موضوع ہو جائے گا۔ چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، یعنی تم غور سے سورج کو دیکھو تو نور کے دریا بہ رہے ہیں، دریا بہ رہے ہیں، نور ہی نور آ ہی رہا ہے، آ ہی رہا ہے مسلسل۔ یہ جو نور ہے اس مرکز پہ غور کرو، یہ خلق ہے نا، نور تخلیق ہے نا، سورج کو اللہ نے بنایا ہے نا، تو آدمی جب خلق کو حق کی نشانی سمجھے
تو اس کے لیے قلب کا نور درکار ہے. خلق کو حق کی نشانی سمجھنا. قرآن بات ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، عقل مندو تمہارے لیے سامان ہے سیکھنے کا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں جو لوگ جانتے ہیں نا علم والے، بڑی نشانی ہے. قلب کی نظر خلق تک محدود ہو جائے تو دل اندھا ہو جاتا ہے. قلب کی نظر دل کی مخلوق تک محدود ہو جائے تو دل اندھا ہو جاتا ہے. اور قلب کی نظر خلق کو، مخلوق کو حق کی نشانی سمجھ کر مشاہدہ کرے. جتنا مشاہدہ دل کی نظر کے ساتھ قوی ہوگا اتنا ہی خدا کے یہاں جنت میں درجہ بھی بلند ہے اور اتنی ہی اس کی معرفت عروج پہ. ظاہر کی نظر حسن کو دیکھتی ہے اور دل اسے چرا لیتا ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اور دل کی اس تصویر میں مست ہو جاتا ہے. عورت کے دل میں اور تصویر ہے، مرد کے دل میں اور تصویر ہے. یہ اندھا پن ہے. یہاں پہنچ کے قصہ ختم ہو جاتا ہے. بس اندھے ہوتے ہیں لوگ ایسے. اور وہ اس تصویر کو بنانے والے کا شاہکار سمجھ کے دیکھتا ہے اور تعریف کرتا ہے بنانے والے کی. تو یہ حق کی سچائی کی علامت اور نشانی دیکھ کر اس سے پتہ پوچھ کے بنانے والے کے گھر پہنچ جاتا ہے. یہ ہے معرفت اور کمال. بڑی اچھی بات کسی نے پوچھی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے. بایزید بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے. اللہ جانے وہ اگر بیعت کرنا شروع کر دیتے تو کیا ہوتا. بایزید رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ابوالحسن خرقانی نے اپنے لیے قبر کھدوائی اور نے کہا اسے اتنا نیچے لے جاؤ. کسی نے پوچھا کیوں حضرت؟ تو کہنے لگے بستام ہمارے شہر سے اتنا فٹ بلند ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میری قبر حضرت کے برابر ہو جائے، میں اور نیچے جانا چاہتا ہوں. ابوالحسن خود بہت بڑے آدمی تھے. وہ کہتے تھے کہ بایزید میرے پیر و مرشد ہیں. بایزید بستانی نے ساری زندگی شاید 3 یا 4 لوگوں کو بیعت کیا ہوگا، بیعت ہی نہیں کسی کو نہیں کرتے تھے. اور وہی 3-4 ان کے خلفاء بھی ہو گئے. نظر ایسی تھی جن کو چن لیا وہ ہیرے ہی تھے بس، باقی کسی قریب ہی نہیں آئے. کمال کی بات تھی. کسی نے کہا، آدمی نے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت بڑا بیچارہ غمگین پریشان تھا. اس نے کہا حضرت ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کے پاس تیر، تلوار، نیزے، ہر طرح کا سامان موجود ہے. اور بادشاہ بھی اتنا طاقتور ہے کہ جب جی چاہے آخری کونے میں دنیا کے بیٹھا ہوا ہے اور اوپر، تو جب جی چاہے جس پہ جو جی چاہے تلوار چلاتا ہے، کبھی نیزہ پھینک دیتا ہے، کبھی تیر مار دیتا ہے. اس بادشاہ سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ کب تک غم آخر آئیں؟ تو ان کا ہے. اس کا کیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ کے اتنے قریب جا کر بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. اب تیر بھی مارے گا تو اپنے کو ہی مارے گا. معرفت کا جواب دیا. اس لیے خلق جو ہے نا، مخلوق، اس کی ایک حیثیت حق کی نشانی ہے کہ یہ پتہ دیتی ہے. حسن پتہ دیتا ہے کسی بنانے والے کا.
عمارت دلالت کرتی ہے کسی دماغ کی. دنیا میں جتنی چیزیں بھی صورت پذیر ہوتی ہیں وہ پہلے ذہن کی حالت ہوتی ہے. ذہن میں اس کے ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اپنے ذہن کے نقش کو کاغذ پہ اتارتا ہے. مولانا اس سے سمجھے معروم مثنوی قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہوئی ہے تو یہی ہے. اس لیے جو بزرگ ہمارے کہتے تھے نا، ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی میں خدا نے قرآن نازل کیا، یہ ایسی بات نہیں کہتے تھے. معروم کی مثنوی شاہکار ہے. نظر جب خلق تک محدود رہ جائے تو اندھی ہو جاتی ہے، اور مخلوق اور خلق کو بنانے والے کی نشانی سمجھ کے آگے چلے تو وہ عارف باللہ ہے. مولانا نے اسے لکھا ہے. مولانا ایک جگہ مضمون باندھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مٹی کا ڈھیر بہت بڑا خدا نے بنایا، اور اتنی مٹی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ان کا آخری جو بچہ دنیا میں آنا ہے، فرشتے اس میں سے ایک ایک پاؤ، ایک ایک ہاتھ کی مٹی نکالتے جاتے ہیں، بناتے جاتے ہیں، نکالتے جاتے ہیں، بناتے جاتے ہیں. خدا نے اس مٹی پہ حسن کا چھڑکاؤ کر دیا، تو جس مٹی پہ جتنا حسن کا پانی پڑا وہ دنیا میں آ کے اتنا ہی خوبصورت ہے. پھر کہتے ہیں اسے دیکھ کے پاگل ہو گئے ہو، اور جس نے چھڑکا تھا جو خود سراپا حسن ہے، اگر اسے دیکھ لو تو تمہارا کیا حال ہے. اس لیے معرفت آدمی کو خلق سے ہٹا کر حق تک لے جاتی ہے. نظر جو صورتوں کو دیکھ کر وہ اس حضوری کے تصور میں کھو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے. علامہ کہتے ہیں چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. یہ سورج جو ہے نا، اس سے نور کی ندیاں نکل رہی ہیں، روشنی کثرت سے پھیل رہی ہے. صوفی کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ کثرت کے نظام کو حقیقت واحدہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتا ہے، اور جس کو معرفت حاصل نہ ہو اس کا دل کثرت کے نظام میں الجھا رہتا ہے اور حقیقت واحدہ سے نہیں جوڑتا. اتنی سی بات ہے، بس ساری زندگی کا مسئلہ اتنا ہی ہے. صوفی کا دل وہ کبھی کچھ دیکھتا ہے، کبھی کچھ دیکھتا ہے، وہ کچھ دیکھتا ہے، کہتا ہے کل کل من عند اللہ. یہ کہہ دے کہ سب اللہ کی طرف سے. بیمار ہو تو اتنا کیا چلانا ہے، چاہیں گے تو ٹھیک کر دیں گے. صحت مند ہو تو اتنا کیا اترانا ہے، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ اپنے کل وجود کثرت سے جو پھیلا ہوا ہے اس کو حقیقت واحدہ کے سپرد کر دیتا ہے باری تعالیٰ. سپردم بتوم آیا ہے خویشرا، زندگی کا سارا سرمایہ تیرے حوالے. تو دانی کمو سپردم بتوم آیا ہے خویشرا، تو دانی حساب کمو بیشرا. تو خود ہی حساب کر لے، کیا کم رہ گیا ہے، کیا زیادہ رہ گیا ہے، کیا لایا ہوں، کیا نہیں لایا. زندگی تیرے لیے گزار کے آیا. لیکن یہ کہنے کو بھی بڑا حوصلہ چاہیے. کون کہے کہ ساری زندگی تیرے لیے گزاری؟ بڑا حوصلہ چاہیے. کون کہہ سکتا ہے؟ یہ جو حالت بدل گئی تھی نا عطار کی، یہ اس ایک جملے سے بدل گئی تھی. عطار جو تھے 40 سال سے زیادہ کی عمر تھی جب بدلے.
بڑے بڑے زبردست اپنے شہر کے تاجر تھے، تیل، گھی، یہ سب چیزیں بیچتے تھے، پیپر، اس وقت سٹور ایسے ہی ہوتے تھے، لوبریکینٹس جتنی تھی سب بکتی تھی۔ تو عید کا دن، شام، عید سے پہلے کی سب لوگ آ رہے ہیں اور عطار کو نگاہ اٹھانے کی فرصت نہیں، اور ایک فقیر نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، اس میں کچھ میرا حصہ ہو تو مجھے دے دیجئے۔ تو انہوں نے دیکھا فقیر کو، پھر رش پڑی ہوئی تھی، وہ چیزیں لینا دینا، پیسے، یہ وہ سب ہو رہا۔ پھر اس فقیر نے کہا، پھر اسے کہا مجھے نہیں سمجھ آتی تم مرو گے کیسے، اتنی مصروفیت۔ اس پہ انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، ویسے ہی مروں گا جیسے تم مرو گے۔ اس کا واہ میری طرح مرو گے، دیکھو تمہارے مرنے میں کیا۔ اس نے کہا دیکھو، لیٹے، وہ چادر کوئی جو چیز تھی بچھائی، لیٹے، کلمہ پڑا اور جان نکل گئی، بس ختم۔ تار حیران پریشان کہ کیا ہو گیا، اس کے بعد میری طرح مرو گے، ختم۔ یہ چیز ہوتی ہے سپردم بتو مایا خویشرا، جتنی زندگی کی کثرت ہے نا وہ حقیقت واحدہ کے سپرد ہے، اور جو آدمی اس تک نہیں پہنچتا وہ کثرت کی بحث میں زندگی گزار دیتا ہے۔ مرتے ہوئے بھی فکر ہوتی فلاں زمین کا ٹکڑا کیا ہوا، تو فلاں بچے کا کیا ہوا، اور پتہ نہیں نیشنلٹی کا کیا ہوا، اور پتہ نہیں فلانے کا کیا اور فلانے کا کیا۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں موت سے پہلے پہلے سارے فیصلے قضیے کر کے حقیقت واحدہ تک پہنچے کہ اصل مقصد وہ ہے؟ کب تک ان جھنجھٹوں میں پڑنا ہے؟ اس لیے جس کو جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وہ گونگا ہو جاتا ہے، اور جب گونگا ہو جاتا ہے تو وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ علامہ نے ایک شعر بڑا زبردست فارسی کا کہا، انہوں نے اس فارسی کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو خود اپنی تلاش گم کر بیٹھتا ہے، پھر اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں گیا۔ ایک دوسرا مصرع بھی ہے، آرا کے خبر شد خبرش باز نے آئے، وہ جسے خبر ہو جاتی ہے نا پھر اس کی خبر نہیں آتی کہ وہ کہاں گیا۔ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کافیاں۔ حسن ازل کی ہے نمود، تم ان چیزوں کو دیکھو، نور کی ندیوں کو دیکھو، اس روشنی کو دیکھو۔ مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے علاقوں میں جو چیزیں ہیں تم ان کو دیکھو، اس گاؤں میں، اس زمین کو، ان چیزوں کو، تو وہ جو ازلی حسن ہے، اللہ تعالی کی جو قدرت ہے، یہ نور جو ہے وہ معرفت الہیہ کے مختلف ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ تین چیزیں الگ ہیں، ایک ہے قلب، ایک ہے نظر اور ایک ہے ذہن۔ دل الگ چیز ہے، نظر الگ چیز ہے، ذہن الگ چیز ہے۔ اللہ کی معرفت کا سمبل نور ہے، روشنی۔ کہتے ہیں اس کو دیکھو، یہ نور آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی ذات کی رویت کی طرف اشارہ ہے، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور جو حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے۔ حاضر ایسا حاضر ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کا جلوہ ہے، اور غائب ایسا غائب ہے کہ دیکھنے والے
دیکھنے کی تمنا کرنے والے جان لٹا گئے ہزاروں اور لاکھوں، اور نہیں ہوا کہ وہ دیکھ پائیں۔ تمنا کی تھی نا دیکھنے کی، فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب اس کے پروردگار نے اپنی ایک تجلی ڈالی طور پہ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ نبی کا قلب پہاڑوں سے بھی زیادہ اپنے اندر صلابت اور عظمت رکھتا ہے، جس پہ تجلیات باری تعالیٰ کی پڑتی ہیں اور وہ جذب کرتا ہے، وہ اس پہ ترقی کرتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ اس لیے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتوں کی نفی کرتے ہیں نا، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں، ایک بشریت کی اور ایک عبدیت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت وہ پوری کی پوری منصوص ثابت، اور عبدیت بندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پہ کبھی آپ غور کریں نا، واللہ عالم محققین نے کیا ہوگا، لیکن اب تک جو ہم نے دیکھا سب سے زیادہ غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر استغفار ہے، سب سے زیادہ یہی پڑھا ہے۔ خود فرمایا دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ استغفار کیا ہے؟ اللہ کا محبت کے ساتھ بندے کی طرف آنا، یہ محبت کا مظہر ہے۔ ان سے کوئی گناہ تھوڑا ہی تھا، اس لیے ابدیت استغفار، حتیٰ کہ نماز پڑھ کے بھی استغفار کہ اللہ جو نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اللہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش کریں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ نیکی پہ بھی استغفار، کبھی حدیثوں کو جمع کرو، سب سے زیادہ غالباً اب تک تو یہی ہمیں اندازہ ہوا کہ سب سے بڑی چیز اس سے، اسی لیے سے سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت میں سب سے اچھی چیز انسان کے نامہ عمل میں کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا معافی، استغفار، جو جتنی معافی مانگتا رہا سب سے اچھی چیز ہوگی۔ چاک ہے پردہ وجود، نمود آہستہ آہستہ پھوٹنا، حسن ازل، حسن ازل سے مطلب ایسا حسن ہے جس کو دیکھنے والا غیر ہو، ذات اپنے حسن کو خود نہ دیکھے، جب غیر ہو تو وہ حسن ازل ہے۔ اور اس حسن ازل سے کے ظہور سے ٹائم اینڈ سپیس ان دونوں نے جنم لیا۔ ٹائم نہیں تھا، سپیس نہیں تھی، بڑا مشکل ہے یہ مسئلہ، لیکن اللہ نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے، اللہ نے چاہا کہ اس کی صفات کا اظہار ہو۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے آخر خلق کو پیدا کیوں کیا، تو بھئی اس لیے پیدا کیا کہ صفات باری تعالیٰ کا اظہار ہو، انہوں نے چاہا کہ وہ جانے جائیں۔ تو حسن ازل جب پہلی تجلی پڑی ہوگی حق تعالی شانہ کی، وہ نمود علامہ کہتے ہیں جب ہوئی ہے، جب پھوٹی ہوئی ہے، تو وجود کا پردہ چاک ہوا۔ ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو، ململ سے زیادہ باریک پردہ ہے، اور مکڑی جو جالا بنتی ہے اس جالے سے باریک بال ہے۔ یہ وجود ایک ہے، وجود ایک ہے، اور اس وجود کا حصہ پوری کائنات ہے، یہ خالص کفر اور شرک ہے۔
یہ خالص کفر ہے۔ یہ دارا شکو جو تھا نا، یہ ایسے ہی نہیں گمراہ آدمی کو اس کے والد شاہ جہان لاہور لے آئے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ قادریہ سلسلے کے مشائخ میں سے تھے، بہت بڑے لوگوں میں سے تھے۔ یہ آپ کے جو ایاز صادق صاحب اسمبلی کے اسپیکر ہی انہی کے اولاد میں سے، بڑا مقام اللہ نے دیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو نسل در نسل وارث و نسکار کے آ رہے تھے، حضرت شاہجہان بادشاہ آیا تو یہ گورنر ہاؤس اور یہ جو ایچیسن کالج اور یہ ساری زمین اصل میں تو خانقاہ کی تھی، تو انگریزوں نے ماری خانقاہ کی زمین۔ شاہجہان بادشاہ اپنے بیٹے دارا شکو کو لے کے حاضر ہوا اور حضرت سے کہا، حضرت اسے سمجھائیں، یہ کہتا ہے کہ وجود ایک ہے اور کائنات اس کا حصہ ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس پہ اورنگزیب اڑ گئے تھے رحمہ اللہ، اور اورنگزیب نے کہا یہ ہے اصل چیز دوسری، کہ وجود ایک ہے اور ہم سب پوری کائنات مل کے اس پہ نثار ہیں، اس پہ نچھاور ہیں، اس میں غرق ہیں۔ اس پہ وجود کی وحدت اور ہر موجود کو وجود قرار دینا یہ ہندوؤں کا کام ہے، اسی لیے وہ دریا کی بھی پرستش کرتا ہے۔ یہ آپ کا یہ چشمہ بہرا دریا، یہ سواں ہے نا، اصل میں تو ہندوؤں کے دھرم میں 7 دریا اللہ نے خود پیدا کیے، گنگا، جمنا، برہمپتر، یہ سواں دریا، یہ جو سواں دریا پہ آپ کے سارے یہ ڈی ایچ اے وغیرہ، یہ سارا سواں دریا ہندوؤں کے نزدیک بڑا مقدس ہے، اور یہ پتہ نہیں کب سے ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے آثار دنیا میں جو دریافت ہوئے ہیں، یہ یہیں سے اسی دریا کے کنارے سواں، ستلج اب تو پاکستان میں ختم ہی ہو گیا، 1-2 اور بھی ہیں۔ اس لیے ہندوازم ہے، یہ جھوٹ بکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صوفیہ اس کے قائل تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، صوفیہ کوئی شرک کرتے تھے؟ کتنا ظلم ہے۔ وہ کہتے تھے موجود وجود کا حصہ ہے اور جتنی موجودات ہیں سب ٹھیک ہے۔ صوفیہ کہتے تھے وجود اللہ کا ہے اور ایک ہے، اور باقی ساری دنیا ہم سب اس پہ نثار، اس پہ نچھاور ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا کیا وجود ہے یار، سورج کے مقابلے میں جگنو کی روشنی کیا چیز، اللہ کے سامنے یہ کہنا کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، شرم کی بات ہے۔ کیا کوئی کہ وزیر اعظم کے سامنے ایک چپڑاسی کو کھڑا کر دے اور کہے کہ سر یہ اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا ذہین ہے، اتنا اچھا ہے، پورا ملک اس کے حوالے کر دیا جائے، تو وزیر اعظم کہے گا کہ پاگل ہو گئے ہو، کس سے تقابل کر رہے ہو؟ آدمی سوچے تو اللہ سے اس کا اتنا بھی مقابلہ نہیں ہوتا جتنا چپڑاسی سے وزیر اعظم کا اور سپاہی سے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے۔ دونوں آخر انسان ہیں، دونوں کھاتے ہیں، دونوں کی عقل ہے، دونوں دیکھتے ہیں، ان کی صفات 100 مشترک ہیں، اور اللہ کی اور بندے کے آپس میں کامن چیز کیا ہے؟ اللہ ہے۔ کبھی اتنا نہیں نیچے آتا کہ مخلوق بن جائے، اور مخلوق ہے، کبھی اتنا عروج نہیں پاتی کہ اللہ تک پہنچے، یعنی اللہ کا حصہ معاذ اللہ بن جائے۔ علامہ نے اس کو کہا ہے، اس نے ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود کا پردہ چاک ہوا۔ وجود نے حقیقی حق تعالی شانہ نے پھر پیدا کیا زمانے کو، پھر حق تعالی شانہ نے پیدا کیا جگہ کو، سپیس، ٹائم، اور یہ سب قصے ہی ہیں، کھیل تماشے ہی ہے یار۔ آنکھیں بند ہوئی تو ٹائم اور سپیس دونوں ختم، چھٹی۔ اس کا ہلکا سا نمونہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں رکھا ہے۔ ماں کو گئے 20 سال ہو گئے، کہتا ہے آج والدہ کو پھر میں نے خواب میں دیکھا،
وہ کہاں آ گئی؟ تو 20 سال ہو گئے، قبر کھودو تو شاید ہڈیاں بھی نہ ہوں۔ یہ ٹریولنگ ہے شعور کی ٹائم میں، کہتا ہے جنت میں دیکھا، یہ اسپیس میں ٹریولنگ ہے۔ یہ تقریباً ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آنکھیں بند ہوئی، ٹائم ختم، آنکھیں بند ہوئی، اسپیس ختم۔ این ممکن ہے کہ جس کا انتقال حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہو، آج اسے وجود ملے تو کہ کچھ پتا نہیں۔ قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کم لبس، کتنا عرصہ تک موت رہی؟ کہا لبست یومن او بعض، اس کے ایک دن رہی ہوگی، آدھا دن۔ بل لبست مئۃ عام، 100 سال تمہیں موت رہی ہے۔ اور وہ بھی تھے جن کو کہا کہ وزدادوا تسعا، 309 سال کے بعد اٹھے، حکومت بدل گئی، سکہ راج الوقت بدل گیا، اور کہتے ہیں کہ کسی کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے۔ کہاں تھا ٹائم؟ کہاں تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگ اس چیز کو نہیں جانتے کہ موت کے بعد وقت اور زمانہ سب ختم ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ چاہے لے جائے اور جتنی دیر اللہ چاہے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے باہر نکلے تو ٹائم اور سپیس ان کے لیے بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی لیکن سمت کچھ نہیں تھی۔ ہمارے حضرت محسن احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مولانا حبیب اللہ بیعت ہوئے۔ ان کے خاندان میں پرانی ذکر اذکار چلے آتے تھے تو وہ بیعت کرتے تھے۔ تو ایک دن کی والدہ نے سمجھایا، انہوں نے کہا یہ بیعت کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کو حساب دینا پڑے گا قیامت میں، پہلے جا کر کسی بزرگ سے تربیت حاصل کرو، وہ اجازت دیں تو بیعت کرو۔ ماں اللہ سے ڈرنے والی تھی، انہوں نے والدہ کی بات مان لی اور حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے گنج مراد آباد۔ اس وقت ڈنکا پٹ رہا تھا، فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت تھی، شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ تھا۔ فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے اپنے شیخ کے متعلق، اے شیخ آفاق شیریں داستاں، میرے شیخ آفاق بڑی میٹھی زبان سے بیان کرنے والے، باز کن نہ باز گو از بے نشانے من نشان، ہم جیسے دیہات میں پیدا ہونے والے بے نشان لوگوں کو بھی آپ نے نشان والا بنا دیا۔ صرف و نحو و منطق امرا سوختی، صرف نحو فلسفہ منطق جو پڑھا تھا اسے آگ لگا دی، آتش عشق خدا فروختی، آپ نے دل میں اللہ کی محبت کی آگ جلا دی، سب جل گیا۔ شاہ پاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے کامل اولیاء کرام نے اس سے، لوگ ان کے مقام کو جانتے نہیں، پڑھتے نہیں تھا، اور اللہ کے ذکر سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی نا، تو اس لیے اعتراض زیادہ آتے ہیں۔ یاد رکھو اعتراض زہر ہے، مار دیتا ہے آدمی کو، نہ اعتراض کرے، دل کی آنکھ کو روشن کرے اور دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرے کہ آخر یہ چیز کیوں ہے۔ جب دل کی آنکھ کیوں کا جواب دیتی ہے تو وہ خلق سے ہٹ کے خالق کی راہ دکھاتی۔ شاہ پاک صاحب رحمۃ اللہ حقہ پیتے تھے، اس زمانے میں جب علماء حقہ پینا توبہ توبہ حرام اور کفر اور یہ اور وہ رسالے پورے لکھے۔ محفوظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے شاہ پاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت زندگی تھوڑی رہ گئی اور فلاں سبق نہیں پورا ہوا، تو حضرت اسے بٹھایا، حقہ پیتے رہے اور اس کے منہ پہ پھونکتے رہے۔ پہلے تو گھبرایا پھر بیٹھا رہا، اگلے دن آیا اور کہنے کا حضرت وہ مقام حل ہو گیا۔ بڑا اعتراض ہوتا ہے ان چیزوں پہ،
یار تم ہو ہی کیا، تم نے پڑھا ہی کیا ہے، تمہیں خدا کے ذکر کی توفیق ہی کتنی ہوئی ہے، تمہیں جج بنائی ہی کس نے ہے، کیپیسٹی کیا ہے حکم لگانے کی، پتہ ہی کچھ نہیں۔ محمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہونے گئے، بدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، بہت وقت ہو گیا۔ اچھا یہ قصہ پورا کر کے اٹھتے ہیں۔ اللہ بجلی نہیں چلو ہوا خیر وہ گئے بیعت ہونے، حضرت نے بیعت کر لیا۔ کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ ماسٹر ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں اور سید نہیں ہیں، ایسے ہی آپ کو آ کے روب جمانے کے لیے سید کہا۔ حضرت خاموش ہو گئے، لیکن ان کے دل میں بات آئی کہ شاید مجھے دھوکہ دیا گیا۔ حضرت رحمت اللہ تو بڑے آدمی تھے، لیکن یہ جتنے بڑے لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ اپنا منصب چھوڑ دیں، خدا کے ہاں جا کے جواب دینا پڑے گا۔ کانوں کے کچے بڑے مل جائیں گے، خاندانوں میں مل جائیں گے، بیوی نے کچھ کان میں ڈال دیا، اب اس کو یقین ایسے جیسے وحی آ گئی ہے۔ یار کوئی تحقیق کرو، کوئی سوچو، اللہ نے کچھ شعور اور عقل دی ہے۔ شوہر نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، باپ نے کچھ کہہ دیا، کانوں کے کچے انہیں چاہیے کہ اپنے منصب سے نیچے اتر کے تربیت حاصل کریں۔ کانوں کے کچے ہی ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے کیریئر تباہ ہو جاتے ہیں۔ رپورٹ آ گئی فلاں افسر ایسا ہے، اور کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں، جس نے رپورٹ بھیجی ہے وہ کس درجے کا آدمی ہے، اس کی عقل اور شعور کتنا ہے۔ یہ کانوں کے کچے جو ہوتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ یہ یاد رکھیں، ان کے کچے پن کی وجہ سے جو تباہی پھرے گی، اللہ کے یہاں کیا جواب دینا۔ تو حبیب اللہ صاحب کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ ماسٹر حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے رہے، پھر بھی ایک دن حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو ماسٹر صاحب جب پہنچے تو حضرت نے بہت استقبال کیا، اچھی طرح ملے، فرمایا میاں وہ تمہارے جد امجد آئے تھے رات اور کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا آیا ہے، ذرا اس کا خیال کیجئے۔ تو ان کا حضرت میرے جد امجد نور الحق صاحب آئے تھے، وہ کہہ کے گئے ہیں
کہ بیٹا آیا ذرا اس کا خیال کیجئے، تو دیکھو اب تمہیں بتاتا ہوں یہ ذکر اذکار کیا کرو۔ تو جب یہ ہم نے حقائق پڑھی تو سوچتے رہے کہ نور الحق تھے کون؟ پھر مدنی رحمت اللہ کا نسب نامہ وہ دیکھا، 19ویں پشت میں تھے جو آئے تھے، 19ویں دادا بنتے تھے جو آئے اور کہہ کے گئے کہ میرا بیٹا آیا۔ تو 19ویں پشت جو تھی کم سے کم بھی 400 سال تو لگے ہوں گے اس پشت کو بنتے بنتے، 500 سال لگے ہوں گے۔ اس لیے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا تو پھر ٹائم اور سپیس، علامہ کہتے ہیں چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے 1000 سود ایک نگاہ قاضیاں۔ ایک نگاہ ہے جو بظاہر ضائع ہو رہی ہے، لیکن دل کے لیے 1000 سود، دل کے مزے اس میں ہے کہ وہ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صاحب شب، کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ تیل سا۔ سرخ و کبود بلو آئیز، ایسے ہی مشہور ہو گیا کہ یہ لوگ بے وفا ہوتے ہیں، لیکن بلو آئیز کبود اسے کہتے ہیں۔ اور کوہ عزم مدینہ منورہ کا پہاڑ، اب علامہ چونکہ مدینہ منورہ کے قریب ہے نا، اس لیے گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، ریگے نواح کاظمہ نرم مثل پرنیاں۔ کاظمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ارد و گرد یہ کاظمی جو ہوتے ہیں، امام کو جو کہا تو وہیں کے رہنے والے تھے۔ مثل پرنیاں، پرنیاں کہتے ہیں موٹی ریشم کی تہ، کہ وہاں کی ریت موٹی ریشم کی تہوں کی طرح بن گئی ہے۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کاروں۔ اچھا بھیا، آئندہ سے انشاءاللہ، آئندہ 16 ستمبر کو جو اتوار ہوگی اس وقت انشاءاللہ 16 ستمبر سے پھر بات ہوئی، اسی کو آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔